الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا بين يديه الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد وحده ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام حمد و ستائشیں اور تمام تر تعریفات اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو تمام جہانوں کے اکیلے وحدہ لا شریک پالنے والے ہیں. وہی ہر چیز پر قابض اور قادر ہیں، وہی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. عزتیں عطا کرنا اسی کے دست اقدس میں ہے، بادشاہت عطا کرنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اولاد کا نوازنا اسی کے اختیار میں ہے. وہی ہر ایک ذی روح کو بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما رہے ہیں. درود و سلام ہو ان کے پیغمبروں پر، خصوصاً حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، سراپا رحیم بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. عزیزان گرامی،
ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ابھی کچھ ہی ایام کے بعد انشاءاللہ وہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا۔ بڑے ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الفجر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر۔ تمام مفسرین اس چیز پر اور اس بات پر متفق ہیں کہ ان آیات سے مراد عشرہ ذی الحج ہے۔ عشرہ ذی الحج کی راتیں مراد ہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں رمضان المبارک کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین ایام وہ ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اور یہ 10 دن شروع کے کیوں اتنے اعلیٰ ہیں اور ان کو اتنا بلند مقام کیوں ملا ہے، اس کی وجہ بھی علماء نے بیان فرمائی کہ اللہ نے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج وہ ان ایام میں اللہ نے رکھا ہے، اسی وجہ سے ان ایام کو اتنی فضیلت حاصل ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں جو شخص صرف ایک رات کو عبادت کرتا ہے اور اپنا وقت عبادت میں گزارتا ہے ان ایام کی راتوں میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بے بہا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اتنا اجر و ثواب اسے رمضان کے علاوہ ان 10 راتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص رات میں عبادت کرتا ہے اتنا اسے اجر نہیں ملتا جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایام کی راتوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو چونکہ ہماری زندگی تو ویسے ہی مختصر ہے، لمحے کا پتہ نہیں چلتا کہ انسان بالکل ٹھیک ٹھاک کھایا پیا اور پتہ لگا کہ وہ فوت بھی ہو گیا، تو لمحے کا پتہ نہیں ہے، سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے دنیا میں زندگی کتنی گزارنی ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جب ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہی ہے، اس دنیا سے اپنے آپ کو نکالنا ہی ہے، جانا ہی ہے، چاہے سے وہ رضامندی سے ہو یا ناراضگی سے ہو، چھوڑنی تو ہے یہ دنیا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اپنی زندگی کو اپنے ان لمحات کو قیمتی بناتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن منہ چھپاتے پھریں کہ ہم نے تو دنیا میں عیش کیا تھا، ہم نے تو دنیا کے اندر لہو و لعب میں زندگی کو گزارا تھا، ہم نے تو اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارنی تھی، وہ گزاری، اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور اس کی اتباع کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پھر ہم پریشان ہوں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارے، ان کی اطاعت میں گزارے۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ اتباع اور اطاعت دونوں یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اللہ نے دونوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اطاعت کا بھی اور اتباع کا بھی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اطاعت کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک اور آیت ہے 3 پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اتباع کا ذکر فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت اور اتباع دونوں ایک ہی چیزیں نہیں ہیں،
بلکہ اطاعت اور اتباع دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تفسیر میں پوری اس کی بیان کر چکا ہوں، مختصراً یہ کہ اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ مجھے اور آپ کو، جو بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے لمحات کو، اپنے وقت کو گزارے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نیکوکار لوگوں میں اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے گا۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی محبوب تو بنائیں گے لیکن ساتھ میں اس کو وہ مقام عطا فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص جب کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کسی بھی جگہ پہ کام کرتا ہے، تو وہ اپنی 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد وہ مزید 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ ایکسٹرا کام کرتا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں اور مینیجر یا وہاں اس کمپنی کا مالک وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص بہت محنت کرتا ہے اور اپنے ٹائم سے زیادہ ٹائم دیتا ہے، تو وہ خوشی سے اسے الاؤنس دے دیتا ہے، خوشی سے اسے پروموشن دے دیتا ہے۔ اور جب اسے پروموشن ملتی ہے یا الاؤنس ملتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے الاؤنس مل گیا، میرا میڈیکل فری ہو گیا، مجھے گاڑی مل گئی، نہ صرف گاڑی ملی، مجھے پیٹرول بھی فری مل گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اسے کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ اس نے اس اپنے ٹائم سے بڑھ کر کام کیا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے زیادہ اس نے اس کمپنی کو دیے، تو اس کمپنی نے خوشی سے اسے یہ سب کچھ دے دیا۔ تو جب میں اور آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، پھر ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں گے، اور اتباع کرتے ہوئے ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، ہم اوابین کی نماز پڑھیں گے، ہم تلاوت میں اپنے وقت کو زیادہ لگائیں گے، ہم ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو زیادہ لگائیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی صرف ڈیوٹی کا عوض نہیں عطا فرمائیں گے، بلکہ اس ڈیوٹی سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو جو عزت ملے گی، پھر وہ میں اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ملے گا؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے کیا کیا ملتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آقا کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے! جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ان کے پیروں کی چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دی جاتی تھی، وہ کیوں ملی تھی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اطاعت کے ساتھ اتباع بھی کی تھی، انہوں نے اتباع میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ کے نبی نے اپنا مصلی دیا، اپنے بعد اپنا جانشین کہا، کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاری۔ اسی طرح سے جس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہجرت کے وقت بستر دیا تھا اور امانتیں دی تھی، اس صحابی کو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ صحابی حیدر کرار بن گئے۔ کیوں بنے؟ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاری تھی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی میں ڈھالتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک بات پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ذی النورین بھی بناتے ہیں، اسے فاروق اعظم بھی بناتے ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے کی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے اور قرآن مقدس سے، احادیث مبارکہ سے پڑھی اور سنی ہیں۔ ابھی کی باتیں آپ اگر دیکھ لیں تو کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یاد آ جاتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان خرافات سے دور ہو جاتا ہے، لہو و لعب سے دور ہو جاتا ہے، بہت سی غلط چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ثمرات، وہ برکات جو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر نازل فرما رہے ہوتے ہیں، کیوں نازل فرما رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کو حضور کی اتباع میں گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی اس زندگی کو گزارنے کی برکت سے اللہ اس فاحش آدمی کو، اس فاسق آدمی کو جو اس کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے، اللہ اسے بھی گناہوں سے دور کر دیتے ہیں۔ صرف زندگی کو اللہ کے رسول کی اتباع میں گزارنے کی برکت سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اتباع اتنی اطاعت میں اللہ نے اپنا بھی نام لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا۔ جب بھی آپ اطاعت والی آیت سنیں گے اور پڑھیں گے تو یہی ہوگا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع اللہ والرسول۔ اطاعت میں اللہ نے اپنا بھی نام لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا، لیکن جب باری اتباع کی آتی ہے تو فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر صرف ایک ہی جملہ اور ایک ہی نام ذکر کیا اور وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ میرے محبوب کی اتباع کر لو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت کی تھی۔ اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہے، پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی اور مجھے اور آپ کو بتائی بھی، یہ اطاعت ہے۔ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور مجھے اور آپ کو اس کا سبق بھی دیا، یہ اطاعت ہے۔ اسی طرح سے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور مجھے اور آپ کو بتایا بھی، یہ اطاعت ہے۔ اسی طرح سے قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور مجھے اور آپ کو بتائی، یہ اطاعت ہے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں سے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، صرف اس کی فضیلت مجھے اور آپ کو بتائی، یہ نہیں کہا کہ پڑھنا لازمی ہے۔ اوابین کی رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، مجھے اور آپ کو لازم نہیں قرار دیا کہ یہ میں نے اور آپ نے بھی پڑھنی ہے، پیغام ضرور پہنچایا۔ اسی طرح سے اشراق اور چاش کی نمازیں، اسی طرح سے تلاوت اور ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہیں، مجھے اور آپ کو صرف اس کا سبق دیا ہے۔ اگر میں اور آپ اس سبق پر عمل کرتے ہوئے حضور کی اتباع میں اوابین بھی پڑھیں، اشراق اور چاش بھی پڑھیں، ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو گزاریں بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل کے اندر ایسے گھر کر جائے گی جیسے میں اپنے دوست اور اپنے بھائی کی محبت کو اپنے دل میں لیے پھرتا ہوں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے صرف ہاتھ اٹھانے سے اور جن کے صرف نگاہ اٹھانے سے اللہ نے آسمان کو ایسا عروج بخشا، ایسا عروج بخشا کہ وہ ہمارے اوپر ہر وقت کھڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی شان تو ایسی بلند اور ایسی اعلیٰ اور ایسی عرفہ ہے، ایسی بلند ہے کہ وہ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو آسمان کو عروج مل جاتا ہے، وہ اگر زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین کو سکون مل جاتا ہے، زمین ٹھہر جاتی ہے، اور اگر وہ قدم اٹھا دے تو وہ قدم اٹھانا ان کا سنت بن جاتے ہیں، اگر وہ کہیں قدم رکھ لیں تو ان کے قدم رکھنے کی برکت سے اللہ جنت بنا دیتے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کر دیتے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں، مدینہ منورہ کے اندر ایک ٹکڑا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آرام فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ روضۃ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ میرے رسول نے وہاں اپنا گھر بنایا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام کو وہاں بنایا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے قدم رکھتے ہی اس جگہ کو، اس مٹی کو جنت کا ٹکڑا کر دیا۔ تو یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اور عرفہ ہونا بتا رہا ہے۔ اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ آتا ہے تو پھر وہ عام پسینہ نہیں ہو جاتا، بلکہ اس پسینے سے اللہ ایسی خوشبو پیدا کر دیتے ہیں کہ مشک و عنبر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ۔ سوچو، میں دنیا کی مثال دوں، جو جتنا بلندی والے مقام پہ ہوگا اس کے ساتھ جو اس کا دنیاوی زبان میں جو چیلا ہوگا اس کا بھی مقام کتنا ہوگا۔ اس سے بھی ملنے کے لیے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہوگا کہ بھائی پہلے اس سے معلوم کرو، پھر اس سے معلوم کرو، پھر اس سے معلوم کرو، پھر وہ چیلے تک پہنچے گا، پھر اس کے بعد وہ مینیجر اور آفیسر تک پہنچے گا۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے۔ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزار دیں گے تو پھر اللہ سے میرا اور آپ کا رابطہ کتنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم اللہ کے نبی کی، میرے پیغمبر کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ انہوں نے جو جو کام کیے ہیں تم ان کاموں پر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جاؤ، میں خود تمہارا محبوب بن جاؤں گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ مومنین جو میرے دوست بننا چاہتے ہیں وہ میرے دوست کیسے بنیں گے؟ جب وہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو، میرے رسول کو راضی کریں گے، میرے رسول کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو میں نے اور آپ نے یہی تہیا کرنا ہے کہ زندگی صرف چند روزہ ہے، ختم ہو جانی ہے، مٹ جانا ہے، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آنی۔ کام آنے والی چیز وہی ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور پھر صحابہ کرام کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع کرنا۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی کو تھوڑا دوسری طرف لے لیا ہے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی میں اپنے اس جسم کو، اپنے چہرے کو، اپنی داڑھی کو ایسا بناتے ہیں کہ میں لڑکی کو پسند آ جاؤں، کسی غیر محرم کو پسند آ جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آؤں یا نہ آؤں۔ میں نے اپنے لباس کو ایسا بنا دیا کہ میں کسی غیر لڑکی کے لیے تیار ہو جاؤں اور وہ مجھے دیکھ کر پسند کر لے، ہاں بڑا بہترین لباس اس نے پہنا ہے۔ یہ نہیں سوچتا میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اس لباس میں چلا جاؤں تو وہ مجھے کیا کہیں گے۔ میں نے اپنے بالوں کا اسٹائل ایسا کر دیا کہ میں لڑکی کو پسند آؤں، کسی غیر کو پسند آؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہوتے ہیں تو پرواہ نہیں۔ یہ میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنی زندگی کو بنا لیا ہے۔ اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ نماز بھی پڑھ لو تو جواب ملتا ہے کہ نماز کیسے پڑھوں، کپڑے خراب ہیں، جسم پاک نہیں ہے۔ اصل میں جسم پاک کی بات نہیں ہوتی، اصل میں کپڑے کی ناپاکی کی بات نہیں ہوتی، اصل بات ہوتی ہے دل کے اندر زنگ لگ جانا۔ اور وہ دل کے اندر زنگ کیوں لگا ہے؟ اسی وجہ سے دل کے اندر زنگ لگا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق، ان کی طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا ہی نہیں ہے، اپنے لباس کو بنایا ہی نہیں، اپنے چہرے کو بنایا ہی نہیں، اپنے بالوں کو بنایا ہی نہیں، اپنی نمازوں کو ویسا بنانے کی کوشش کی ہی نہیں، اپنے روزے زکوٰۃ حج کو اس طرح سے ادا کرنے کی کوشش کی ہی نہیں۔ جب میں نے وہ عمل کیا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی ہے، میں نے تو صرف دنیا کمانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے، میں نے تو بینک بیلنس بنانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اس لیے وقف کیا کہ میری ایک بہت بڑی گاڑی ہو جائے، میں نے
نے تو اپنی زندگی کو اس لیے وقف کیا کہ میرا ایک عالی شان گھر بن جائے، میں نے تو اپنی زندگی کو اس لیے وقف کیا ہے کہ میرے پیچھے بہت سارے لوگ ہوں جو مجھے پروموٹ کر رہے ہوں، جو مجھے پروٹوکول دے رہے ہوں، میں نے اپنی زندگی اسی مقصد کے لیے گزاری۔ جب یہ مقصد میں نے اور آپ نے آگے رکھا، سامنے رکھا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آئیڈیل کیسے بن جائیں گے؟ جبکہ مجھے اور آپ کو اپنا آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو یہ جو صدیق کا لقب ملا ہے، کوئی عام ایسے ہی مل گیا؟ کیا انہوں نے دنیا نہیں کمانی تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی تو اللہ نے ثمرہ اور پھل کیا دیا کہ دنیا کے اندر ہی صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ حضرت حسین کو دیکھیں، کیا ان کا دل نہیں تھا؟ 72 لوگ 72 گھر کے فردوں کو اٹھا کر لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ میدان میں لے گئے، کربلا میں لے گئے۔ کیوں لے گئے؟ دین کو بچانے کے لیے۔ دین کو بچانے کے لیے 72 کو شہید کروا دیا، اپنی گردن کٹوا دی، نیزے پر چڑھوا دیا، اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج میں اور آپ صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں کہ میں دین کے لیے یہ کر دوں گا اور میں دین کے لیے وہ کر دوں گا، جب عملی کام کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پچھلی صف میں کھڑا نظر آتا ہوں، پہلی صف میں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان میرا ہے ہی کمزور۔ میں نے اپنے ایمان کو کمزور کیوں کیا؟ حضور کی نافرمانی کر کے، حضور کی اتباع ہی نہیں کی، حضور کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا ہی نہیں۔ تو میں نے جب اپنی زندگی کو حضور کی اتباع میں گزارا ہی نہیں، کاروبار کیا تو وہ بھی اس طرح سے کیا کہ بس پیسہ بٹور لوں کسی طریقے سے۔ آج ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، آج انجینئروں کو دیکھ لیں، دوسرے چھوٹے سے چھوٹے دکانداروں کو دیکھ لیں، وہ 1 روپے کی چیز کو اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے 10 روپے کی لی ہے اور میں تمہیں 20 روپے کی دے رہا ہوں یا 15 روپے کی دے رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر اس طرح سے جو ہے بیچا جا رہا ہے، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ پھر یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو گستاخی کر رہا ہے وہ تو غیر مسلم ہے، اس نے تو گستاخی کی ہے۔ کیا میں نے گستاخی نہیں کی؟ کیا میں گستاخ نہیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سب سے بڑا گستاخ مسلمان ہے جو اپنے آپ کو ایمان کا لبادہ اوڑھنے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، لیکن حضور کی زندگی پر حضور کی اتباع نہیں کرتا، حضور کی فرما برداری پر اور حضور کے فرمان پر اپنی زندگی کو گزارتا نہیں ہے، اور کہتا پھرتا ہے کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول اور سب سے بڑا متبع اور فرما بردار ہوں۔ داڑھی میرے چہرے پہ نہیں، لباس میرا انگریزوں والا، کاروبار میرا سود والا، تجارت میری جھوٹ والی، پڑوسیوں کا حق میں نے نہیں ادا کرنا، بھائی سے میں نے تلخ کلامی کرنی ہے، ماں باپ کو میں نے دھتکارنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو میں نے پسے پش ڈالنا ہے، اور پھر بعد میں بولا یہ جاتا ہے کہ میں ہوں تو عاشق رسول، لیکن پھر بھی میرے اندر ایمانی غیرت جاگتی نہیں ہے۔ کیوں جاگے گی؟ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ذات سے ہی گستاخی شروع کی ہے، تو پھر میں کسی اور پہ کیا انگلی اٹھاؤں گا؟ اگر میں نے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو سبق دینا ہے، ان کی زبانوں کو لگام دینی ہے، تو پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ جو دن رات میں بلیڈ اٹھا کر اپنے چہرے کو صاف کرتا ہوں، اپنے لباس کو انگریز کا لباس بناتا ہوں، اپنے ماں باپ کو دھتکارتا ہوں، یہ کام مجھے اور آپ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ جب میں اور آپ یہ کام چھوڑیں گے تو کسی بھی غیر مسلم کی جرت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں طالبان کی طرف، کہتے ہیں جی ٹوپی اور پگڑی سے روب آتا ہے۔ کیوں نہیں آئے گا روب؟ روب آئے گا، کیونکہ ٹوپی اور داڑھی ہی ایک ایسا لباس ہے کہ جس سے غیر مسلم ڈرتا ہے۔ جب میرے چہرے پر داڑھی ہوگی اور میرے سر پر پگڑی ہوگی، جب غیر مسلم دیکھے گا تو وہ بولتے ہوئے اپنی زبان کو پہلے پکڑے گا، جھنجھوڑے گا کہ میں یہ بات کروں یا نہ کروں۔ لیکن میں نے اور آپ نے اپنی پوری زندگی انہی کے مقصد کے لیے گزار دی ہے، انہی کی اتباع میں گزار دی، حضور کی اتباع کو چھوڑ دیا، تو ان کو تو شے مل گئی۔ وہ تو کہتے ہیں یہ مسلمان صرف کاغذی ہیں، ٹیشو پیپر ہیں، ان کو استعمال کرو، اور جس طرح ٹیشو پیپر اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے اسی طرح سے ان کو بھی اٹھا کر پھینک دو، یہ پلٹ کر کوئی جواب دینے والے
نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے میری اور آپ کی، ہم سب مسلمانوں کی زندگی ہو گئی ہے۔ سارے غیر مسلم مجھ پر حاوی ہو چکے ہیں، ہر ایک 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، لیکن کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جو ان غیر مسلموں کے سامنے آ سکے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمانی غیرت مر گئی، اتباع چھوڑ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حضور کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔